لائک کیجئے، شیئر کیجئے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نیکی کی بات دوسروں تک پہنچانا بھی نیکی ہے۔ ڈیجیٹل دعوی نیٹ ورک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور اللہ جسے گمراہ کر دے تو کوئی دنیا کا انسان چاہ کر بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ہی اسے گمراہ کر دیا ہے، بلکہ انسان کی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہدایت پائے، اسے ہدایت کا نور مل جائے۔ مگر جب ایک انسان کوشش ہی نہ کرے، اس کو کوئی ہدایت کی بات بتائے، اسے سیدھا راستہ دکھائے بھی تو وہ سیدھے راستے کو نہ اپنائے، وہ سیدھا راستہ جانتے ہوئے بھی اس کو چھوڑے رکھے، تو اللہ پھر ایسے شخص کے، ایسے انسان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور پھر گمراہی اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے اور پھر وہ چاہ کر بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ مگر ناظرین، دنیا ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ ایک چھوٹا سا معمولی سا واقعہ، ایک معمولی سی چنگاری دل و دماغ میں ایک آگ بھڑکا دیتی ہے۔ اگر انسان ہدایت یافتہ ہے تو شیطان کی لگائی گئی ایک چنگاری اس کو گمراہی کی طرف لے کے جا سکتی ہے، اور اگر انسان گمراہ ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت نصیب لکھی ہو تو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی اس شخص کی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ ناظرین، آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے لگا ہوں جو لاہور شہر میں پیش آیا، اور یہ کوئی پرانا قصہ واقعہ نہیں، یہ آج کا موجودہ واقعہ ہے کہ کیسے ایک چھوٹا سا واقعہ ایک بدکار عورت کی ہدایت کا سبب بن گیا۔ ناظرین، ایک مشہور ولاگر جو علی شرازی ولاگز کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا جس کی ویڈیو انہوں نے اپنے چینل اور فیس بک پر بھی شیئر کی۔ تو اس ویڈیو کی میں ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا کہنا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے ہیرا منڈی لاہور سے ایک کال آئی۔ ہیرا منڈی جو لاہور کا بازار حسن ہے جہاں عورتیں جسم فروشی کرتی ہیں، وہاں سے ایک عورت نے، ایک خاتون نے انہیں کال کی اور اس نے کہا کہ میں آپ کی ویڈیوز کو، آپ کے ولاگز کو بہت شوق سے سنتی ہوں اور میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ کی ویڈیوز کا میں انتظار کرتی ہوں اور ان کو ریگولر میں دیکھتی ہوں۔ تو میرے دل کی یہ خواہش ہے، میرے دل کی یہ تمنا ہے کہ میں آپ سے ایک ملاقات کر سکوں۔ تو اس طرح اس ہیرا منڈی کی جسم فروش عورت نے علی شرازی ولاگر کو کھانے پر مدعو کیا، کھانے پر انوائٹ کیا۔ تو علی شرازی نے اس کی دعوت کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، مگر ایک شرط رکھی ساتھ کہ میں تمہاری دعوت پر آؤں گا مگر میری ایک شرط ہوگی۔ اس نے پوچھا کہ تمہاری کیا شرط ہوگی؟ میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ اس نے سوچا ہوگا کہ یہ بھی شاید شرط رکھے کہ جو لوگ باقی میرے ساتھ آ کے کام کرتے ہیں، جو میں غلط راستہ اختیار کیے ہوئے ہوں، تو شاید اس کی بھی سوچ ایسی ہو، اس کی بھی شرط ایسی ہی ہو۔ مگر اس نے جب شرط رکھی تو عورت کو بھی حیرت میں ڈال دیا ہوگا کہ یہ کیسی شرط ہے۔ علی شرازی نے وہاں پر شرط رکھی کہ میں آؤں گا، کھانا کھاؤں گا، مگر میری شرط یہ ہوگی کہ وہاں پر چند لمحے کے لیے، کچھ دیر کے لیے قرآن مجید کی تلاوت ہوگی اور کچھ آیات جو میں خود بتاؤں گا، جو میری طرف سے سلیکٹڈ ہوں گی، ان کا اردو کے ساتھ ترجمہ وہ آپ نے خود پڑھنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ وہ تو حیران ہوئی ہوگی کہ یہ کیسی شرط ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، صرف ایک قرآن مجید پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے اور کچھ آیات ہیں جن کا اردو ترجمہ پڑھنا ہے، تو ٹھیک ہے میں پڑھ لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ علی شرازی جب اس کے گھر گئے، بیٹھے، کھانا کھایا، تو پھر بعد میں اس کو کہا کہ ٹھیک ہے اب اپنی شرط پوری کرو، تم تلاوت قرآن مجید کرو۔ تو اس عورت نے قرآن مجید لیا، اس کی تلاوت کی، اور پھر اس نے کہا کہ یہ چند آیات ہیں جو اس نے سلیکٹ کی تھی، ان کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھو، ان آیات کو پڑھو، پھر ان کا ترجمہ پڑھو، پھر اس کے بعد بات کریں گے۔ تو اس بدکار خاتون نے جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا، تو قرآن مجید کی ان آیات کا ترجمہ پڑھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ بلک بلک کر رونے لگی، کیونکہ وہ ہدایت کا راستہ پا چکی تھی۔ قرآن مجید کی وہ سلیکٹڈ آیات تھیں جو زنا کے اوپر تھیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر وہ تو زنا کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی اور اس کے پاس کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے یہ آیات پڑھی، میں اس چیز کو چھوڑنا چاہتی ہوں، میں یہ راستہ اب چھوڑوں گی۔ اللہ نے مجھے ہدایت نصیب فرما دی، میرے دل میں ہدایت کی روشنی آ گئی ہے اور میں سیدھے راستے کو اپنانا چاہتی ہوں، مگر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ میں کماؤں گی کہاں سے، میں کھاؤں گی کہاں سے؟ تو علی شرازی ولاگر نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں،
وہ اس لمحے کے لیے پہلے ہی تیار تھا۔ وہ آیا ہی اس نیت سے تھا کہ میں اگر یہاں پر آؤں گا تو کسی انسان کی زندگی کو بدل کر ہی جاؤں گا، اس کے بنا نہیں جاؤں گا۔ تو جب اس نے شرط رکھی، شرط کے بعد جب شرط پوری ہوئی، اس نے تلاوت کی تو پھر اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈر ڈال دیا، اس کے دل میں ہدایت کی روشنی آ گئی۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی زندگی سے توبہ کرتی ہوں، مگر مجھے دوسرا راستہ بتائیں کہ میں کون سا اختیار کروں۔ تو اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ سلائی مشین جو ساتھ لے کر آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ سلائی مشین میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، سلائی مشین پر کام کریں، ورکنگ شروع کریں اور یہاں سے کمانا شروع کریں، حق حلال کی روزی یہاں سے شروع کریں۔ علی شیرازی نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ آپ کی اس کمائی میں عزت نہیں ہے، عزت دور کی بات، یہ حق حلال کی ہی کمائی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سبب بنایا کہ مجھے آپ سے ملوایا اور میرے ذریعے آپ کی زندگی بدلی۔ سبب اللہ نے ہی بنایا اور اللہ نے ہی ہدایت دی، مگر ذریعہ میں بنا، اور یہ میں سوچ کر لایا تھا کہ میں آپ کو اس ذلت کی دلدل سے نکال کر آپ کو باعزت رہنا سکھاؤں گا۔ تو اس طرح علی شیرازی ولاگر نے ایک خاتون کی زندگی کو بدلا اور اسے کڑھائی سیکھنے اور سکھانے پر لگا دیا، جو کہ ایک باعزت روزگار ہے، بجائے اس کے کہ وہ ذلت کی دلدل میں ہمیشہ کے لیے پھنسی رہتی اور اس کی دنیا بھی تباہ ہوتی، اس کی آخرت بھی تباہ ہوتی، اور یوں ایک انسان کی پوری دنیا ہی بدل کر رہ گئی۔ تو ناظرین، ہمیں بھی انسانوں سے محبت کرنا سیکھنا چاہیے۔ ہم یہ دیکھ کر کہ یہ انسان غلط ہے، اس کے طور طریقے، اس کا اٹھنا بیٹھنا غلط ہے، غیر اسلامی ہے اور یہ گناہ گار انسان ہے، تو ہمیں اس سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دعوت دینی چاہیے، اسے سیدھا راستہ، اسے ہدایت کا راستہ دکھانا چاہیے۔ اپنی ایک کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی لمحہ قبولیت کا ہو سکتا ہے، کوئی بھی لمحہ ایسا ہو سکتا ہے جس سے اس انسان کی زندگی بدل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا انسان بنائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں کو بدل سکیں اور انہیں سیدھا راستہ دکھا سکیں، ہدایت کا راستہ دکھا سکیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔